بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک ہے اور ہمیشہ کی طرح جمعے کے دن ہمارے مسائل کی کتاب کا سبق ہوا کرتا ہے۔ پچھلے جمعے میں ہم نے قسم کے بیان کے بارے میں پڑھا اور ان کے مسائل کو سیکھا۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز قسم کے بارے میں ہی ہم مزید مسائل کو سیکھیں گے، جس میں کچھ نہ بولنے کی قسم کا بیان، چیزوں کی خرید و فروخت کے متعلق کی بات، اور کچھ عبادات میں قسم کھانے کے بیان کا ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے اس دین کے قافلے میں ہمارا ساتھ دیجیے، اس دین کے کام کو آگے پھیلائیے، گھر گھر اپنے پیاروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بچوں کو دین سکھائیے، خود بھی دین سیکھیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے۔ اس چینل کو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، حضور کی پوری امت کے لیے فائدہ مند بنائے، اس دین سے ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں اس کام کے لیے قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے اب اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے نہ بولنے کی قسم کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ فلانی عورت سے نہیں بولوں گی، پھر جب وہ عورت سو رہی تھی اس وقت اس کے سوتے میں کچھ کہا جس کی وجہ سے اس کی آواز سے وہ جاگ گئی، تو اب قسم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر فلانی سے بات نہیں کروں گی، پھر ماں نے اجازت دے دی، لیکن اجازت کی خبر ابھی اس کو نہیں ملی تھی کہ وہ اس سے پہلے ہی بول پڑی، اور بولنے کے بعد معلوم ہوا کہ ماں نے اجازت دے دی تھی، تب بھی قسم ٹوٹ گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ اس لڑکی سے کبھی بات نہیں کروں گی، اب وہ لڑکی جوان ہوئی، پھر بوڑھی ہو گئی، تو تب بھی اگر وہ بولے گی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ کبھی تمہارا منہ نہیں دیکھوں گی اور تمہاری صورت بھی کبھی نہیں دیکھوں گی، تو اب مطلب یہ ہے کہ تجھ سے ملاقات نہیں کروں گی، میل جول نہیں رکھوں گی، لیکن اگر کہیں سے دور سے اس کی صورت دیکھ لی یا وہ نظر آ گئی تو اس سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 5 ہے قسم کھائی کہ فلانی چیز میں نہیں خریدوں گی، اور پھر کسی سے کہہ دیا کہ تم مجھے وہ چیز خرید دو، تو اس نے پیسے دے دیے، تو اب قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ اپنی کوئی چیز نہیں بیچوں گی، پھر خود نہیں بیچی بلکہ کسی سے کہا کہ اس کو بکوا دو، تو بھی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ قسم کھائی کہ میں اپنے بچے کو اب نہیں ماروں گی، لیکن پھر کسی اور سے کہا کہ اس کو مارو، تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ کسی نے بیوقوفی سے قسم کھا لی کہ اب میں روزہ نہیں رکھوں گی، اور پھر روزے کی نیت کر لی، تو جیسے ہی روزے کی نیت کی لمحہ گزرنے کے بعد ہی قسم ٹوٹ گئی۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ کسی نے خدا نخواستہ قسم کھا لی کہ اب میں نماز نہیں پڑھوں گی، لیکن بعد میں پھر بڑی پریشان ہوئی تو نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن جیسے ہی پہلی رکعت کا سجدہ کیا تو اسی وقت ہی قسم ٹوٹ گئی۔
لیکن ایسی قسمیں کھانا بہت گناہ کی بات ہے، اور ایسی بے وقوفی اگر ہو جائے تو فوراً سے توڑ ڈالنے چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ میں اس قالین پر نہیں بیٹھوں گی، پھر اس قالین کے اوپر چادر بچھا کر بیٹھ گئی یا لیٹ گئی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر اس قالین کے اوپر کوئی ایک اور قالین بچھا لی اور پھر اس کے اوپر بیٹھ گئی تو پھر قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 10 ہے، کسی نے قسم کھائی کہ اس زمین پر نہیں بیٹھوں گی، پھر کوئی ٹاٹ کوئی دری چٹائی بچھا کر بیٹھ گئی تو قسم نہیں ٹوٹی، لیکن اگر اپنا ہی دوپٹہ جو اس نے اوڑھا ہوا ہے وہی زمین پہ بچھایا اور بچھا کر بیٹھ گئی تو پھر قسم ٹوٹ گئی۔ ہاں، اگر وہ دوپٹہ اپنے سر سے اتار کر جسم سے علیحدہ کر کے پھر بچھا لے اور پھر بیٹھے تو پھر قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ اس چارپائی پر نہیں بیٹھوں گی، اور اگر آپ وہ چارپائی پہ دری بچھا کر بیٹھ گئی تو قسم ٹوٹ گئی، اور اگر چارپائی کے اوپر ایک اور چارپائی بچھا کر بیٹھ جائے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ فلانی کو ضرور ماروں گی، اور وہ اس کے کہنے سے پہلے ہی مر گئی، تو اگر اس کا مرنا تو معلوم نہیں تھا تو اس وجہ سے قسم کھائی تو قسم نہیں ٹوٹے گی، اور اگر جان بوجھ کر قسم کھائی تو قسم کھاتے ہی قسم ٹوٹ گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں یہ انار نہیں کھاؤں گی، تو عمر بھر میں اگر ایک دفعہ اس نے انار کھا لیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر اس کے گھر میں مختلف قسم کے پھل آئے جس میں انار بھی تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ والا انار نہیں کھاؤں گی، تو اس انار کو چھوڑ کر اگر وہ اس کے علاوہ باہر سے مزید منگوا کر کھا لے تو پھر اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ انہی مسائل کو دوبارہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ نہ بولنے کی قسم کا بیان پڑھ رہے تھے، جس میں پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی نے قسم یہ کھائی کہ فلانی سے بات نہیں کروں گی، پھر جب وہ سوئی ہوئی تھی اس وقت اس نے کچھ کہا جس کی آواز کی وجہ سے وہ جاگ گئی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر کسی سے بات نہیں کرے گی، پھر اس کی ماں نے اجازت دے دی لیکن ابھی اجازت کی اس کو خبر نہیں ملی تھی، اس سے پہلے ہی وہ بول پڑی، اور ماں کی اجازت کی خبر اس کو بعد میں معلوم ہوئی تب بھی قسم ٹوٹ گئی۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ اب اس لڑکی سے اس بچی سے بات نہیں کروں گی، پھر جب وہ جوان ہوئی اور بوڑھی ہو گئی پھر بھی اس سے بات کی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ قسم کھائی کہ کبھی تمہارا منہ نہیں دیکھوں گی، یا یہ کہہ دیا کہ تم سے ملاقات نہیں کروں گی، میل جول نہیں رکھوں گی، لیکن اگر کسی کو دور سے دیکھ لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ کسی نے یہ قسم کھائی کہ فلانی چیز نہیں خریدوں گی، لیکن پھر کسی اور سے کہا کہ مجھے وہ چیز خرید دو اور اس کے دام بھی دے دیے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یا یہ قسم کھائی کہ فلانی چیز نہیں بیچوں گی اور پھر خود نہیں بیچی بلکہ کسی دوسرے سے کہا کہ اس کو بیچ دو تو اس بیچنے سے قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کسی نے کھائی کہ میں اپنے بچے کو نہیں ماروں گی، پھر خود نہیں مارا بلکہ کسی اور سے کہہ کر اس کو مارا تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 7 ہے کہ کسی نے بے وقوفی سے قسم یہ کھائی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گی، پھر روزے کی نیت کر لی تو روزہ رکھنے کے لمحہ بعد گزرنے کے ہی قسم ٹوٹ گئی۔ اب پورا دن گزرنے کا انتظار نہ کریں۔ اسی طرح اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی اور بعد میں وہ اپنی اس قسم پر پریشان اور شرمندہ ہوئی اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی تو جیسے ہی پہلی رکعت کا سجدہ کیا اسی وقت ہی قسم ٹوٹ گئی۔
لیکن ایسی قسمیں کھانا بہت گناہ اور بے وقوفی کی بات ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ فوراً توڑ ڈالے اور کفارے کو ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ اس قالین پر نہیں بیٹھوں گی۔ اب اس قالین پر اس نے کوئی چادر بچھا کر بیٹھ گئی تو قسم ٹوٹ گئی۔ ہاں، اگر اس نے قالین کے اوپر ایک اور قالین یا کوئی دری بچھا لی جس کے اوپر وہ بیٹھ گئی تو اب قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 10 ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ اس زمین پر نہیں بیٹھوں گی۔ پھر جب اس نے زمین پر کوئی دری یا کوئی چٹائی بچھا کر بیٹھ گئی تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ کسی نے قسم کھائی کہ اس تخت پہ یا چارپائی پہ نہیں بیٹھوں گی۔ اب اس نے اس چارپائی یا تخت پر کوئی دری، قالین وغیرہ کچھ بھی بچھا کر بیٹھ گئی تو قسم ٹوٹ گئی۔ لیکن اگر تخت کے اوپر ایک اور تخت یا چارپائی کے اوپر ایک اور چارپائی رکھ کر بیٹھی تو پھر قسم نہیں ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ قسم کھائی کہ فلانی کو ضرور ماروں گی، لیکن وہ اس کے کہنے سے پہلے ہی مر گئی اور اس کا مرنا اس کو اگر معلوم نہیں تھا تو پھر قسم نہیں ٹوٹے گی، اور اگر مرنا معلوم تھا اور جان بوجھ کر قسم کھائی تو قسم کھاتے ہی قسم ٹوٹ گئی۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ اگر کسی نے کسی بات پہ یوں قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم انار ضرور کھاؤں گی، تو عمر بھر میں ایک دفعہ انار کھا لینا کافی ہے۔ اور اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ انار نہیں کھاؤں گی تو ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب کبھی وہ کھائے گی تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر اس نے یہ قسم کھائی کہ اس گھر میں جو پھل آیا اس پھل میں اگر انار ہے تو یہ انار نہیں کھاؤں گی، اور اس کے علاوہ اگر وہ بازار سے دوسرا انار منگوا کر کھا لے تو قسم نہیں ٹوٹے گی۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کے دن ہمارے وظائف کا دن بھی ہوتا ہے، تو آج ہم اپنے قرآن کے وظائف میں سے، وظائف کی دنیا میں سے آپ کو 2 وظیفوں کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلا جو وظیفہ ہے وہ ہے برائے شیرینی پھل، یعنی کہ کوئی بھی پھل کاٹتے وقت اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے پھل کو میٹھا فرما دیں گے۔ تو قرآن پاک کی آیت ہے، پہلے سپارے کی آیت ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ دوبارہ دہرا لیتے ہیں، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ یہ آیت پڑھ کر کسی بھی پھل پر پھونک دی جائے تو انشاءاللہ العزیز جب پھل کو کاٹا جائے گا تو لذیذ اور شیرینی ہوگا۔ ہمارا وظیفہ نمبر 2 ہے کہ حاکم کا غصہ دور کرنے کے لیے اس آیت کو اگر پڑھا جائے تو اللہ کے حکم سے حاکم مہربان ہو جائیں گے۔ وظیفہ ہے پارہ نمبر 1 کا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دوبارہ دہرائیے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جس سے کوئی حاکم ناراض یا خفا ہو وہ اس آیت کو پڑھا کرے یا لکھ کر بازو پر باندھ لیں تو انشاءاللہ العزیز حاکم مہربان ہو جائے گا اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم کو ڈال دیں گے۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے وظائف کی دنیا میں 2 وظائف ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں ہم مزید وظائف کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے والا بنائے، اس کے مسائل کو سیکھنے والا اور آگے پہنچانے والا بنائے، دین اور شریعت سے محبت کرنے والا بنائے اور دن اور رات کے اعمال کو حضور کی سنت کے مطابق گزارنے والا بنائے۔
آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی پلک ہے روشن، جھلک سے جن کی پلک ہے روشن، وہ شمس تشریق